پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 آ رہی ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبروں میں سے ہے غیب کی اور ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے غیب کی خبریں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے کلمیں اپنی، کون ان میں سے کفالت کرے گا مریم کی۔ ایک تو یہاں سے یہ واقعہ بتا کے قرآن پاک میں یہ طریقہ بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان اے وے ری انفورس کرتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں کا نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر یہاں پہ آ گیا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے، قرہ کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کون کفالت کرے گا۔ اب وہاں پہ ایک ایکسیپشنل سچویشن تھی کہ وہاں پہ تو مرد آتے تھے، لڑکے آتے تھے، اب ایک نیک خاتون ہے اور ان کی اولاد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کچھ اس ٹائم پہ کچھ لوگوں کو ایسے سگنلز اور انڈیکیشن ملے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے، تو جو وہاں کے بزرگ تھے وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان کی کفالت کرے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کوئی ڈیفیکلٹ معاملہ ہو تو آپ قرہ نکال سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے پکنک پہ بھی جانا ہے اور ہر بندہ ایگری نہیں کر رہا کہ کہاں جائیں، تو سب کا جو نام لکھ کے ڈال دیں اور جو نکلے گا بس پھر ہم وہیں جائیں گے۔ کھانا کھانا ہے جی، کون سا کھانا کھائیں، چلو جی قرہ ڈال دیں، جو نکلے گا وہ۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تو ایک ووٹنگ سسٹم رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یختصمون، کیا جھگڑا تھا؟ وہ یہی تھا، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میں کروں۔ تو اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ تھا مریم علیہ السلام کے لیے، ایک اب ڈیفیکلٹ سچویشن، ڈیفیکلٹ سینیریو آنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے نا کسی کو تو پھر امتحان بھی آتا ہے۔ ہم جب پریولیجڈ ہو جاتے ہیں نا، ہم کوئی چیز چاہ رہے ہیں اور وہ ہمیں مل جاتی ہے، اس کے ساتھ امتحان آئے گا، ٹیسٹ ضرور آئے گا۔ اگر آپ حجاب لیں گے، آپ پریولیجڈ ہو گئے نا، آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کور کریں، ٹیسٹ ضرور آئے گا۔ آپ نے اپنے آپ کے لیے فیصلہ کیا کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دوں گی، اب ریگولر نماز پڑھوں گی، ٹیسٹ ضرور آئے گا۔ اب مریم علیہ السلام کو اتنا سٹیٹس دیا گیا، ان کے لیے لوگ جھگڑ رہے ہیں، ہم کفالت کرنا چاہتے ہیں، لوگ وہاں پہ میریکولس چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ چنا، ان کو پاک کیا، فرشتہ وہاں پہ آ کے ان کو بتا رہا ہے، اب ان کا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب آپ امیجن کریں ان کو کیا بتایا جا رہا ہے، مطلب کوئی ان کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں، ان کو کہا جا رہا ہے آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور خوشخبری کیا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی بتا دیا، عیسیٰ ابن مریم۔ یعنی آؤٹ آف دا باکس ایک پہاڑ ٹوٹنے والی بات ہے جو آپ نے کبھی امیجن نہیں کی ہوتی کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، میں اس سچویشن سے کیسے ڈیل کروں۔ وجیہن، بہت مرتبے والا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ ایک ینگ لڑکی جو میرڈ نہیں ہے اور اگر اس کا اولاد ہو تو اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیسے سوچا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 5 لوگ ہیں جن کے نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے، ایک احمد، یحییٰ، عیسیٰ، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہ مقربین میں ہوں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سارے لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی ابھی پورا ان کو پلان دیا گیا ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہماری جو لائف میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں نا، ان میں یہ لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے۔ ہم بہت سے کام جو کرتے ہیں نا، آج کا دن گزار لو، اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم فوکس۔ کوئی پوچھے بھی آگے سے کیا ہوگا، دیکھا جائے گا نا، دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھ لیں گے، اس وقت ہم رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں۔ پھر ہمیں ہر دن سوچنا ہے کہ اگر میں اس کام میں، اس چیز میں کسی بھی حساب سے انویسٹ کر رہی ہوں، آگے کیا ہوگا۔ جیسے دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے دونوں طرف سے۔ بھئی عقل کے اندھو آپ سوچیں، جب شادی ہونی ہے انہوں نے اتنا کلوز رہنا ہے، کوئی راز نہیں رہنا، ہر بات کھل جانی ہے،
اور اگر آپ کو بہت بڑی بات چھپا رہے ہیں تو کیا ہوگا بتائیں؟ گزارا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اتنے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے کہ دفعہ شادی نہیں چلے گی. بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی چھپا لو، ابھی نہ بتانا، ابھی نہ پتہ چلے. بزنس میں بھی ایسے ہوتا ہے، گھروں میں ایسے ہوتا ہے. تو پوری پلاننگ کے ساتھ کوئی کام جو ہے انسانی مطلب استطاعت کے مطابق جو ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ تو رب ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے ہم اس کو تو نہیں میچ کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل فول پروف بتایا ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں. یہ معجزہ تھا، یہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کلام کیا. اور دوسرا کہلا، پختہ عمر پہ جا کر کلام کرنا ہے. تو یہ جو عمر ہے نا یہ ہے 40s کی، کہل کہتے ہیں 40s کے قریب کی جا کی جو ایج ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو اٹھا لیا گیا تھا تو وہ 30s میں تھے، وہ کہل کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. تو یہ انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اس دنیا میں آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کا بالآخر خاتمہ کر دیں گے. پھر مال بکثرت ہوگا حتیٰ کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں یہ پتہ، یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے. وہ من الصالحین، وہ صالح لوگوں میں سے ہیں. قالت، اب آپ سوچیں مریم علیہ السلام کی کیا اس وقت حالت ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں پھر کیا کہہ رہی ہیں. آیت نمبر 47 میں آ رہا ہے، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب کس طرح ہوگا میرے لیے کوئی بچہ. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بھی انسان نے. کتنے پیارے طریقے سے وہ بات کر رہی ہے کہ ہاؤ از دس پاسبل. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھی جو ہماری زندگیوں میں ٹیسٹ آتا ہے نا، یعنی دو طرح کے ہمارے ٹیسٹ ہیں. ایک یہ جو ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری، ہم نے غلط فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی ٹیسٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ میں جو جوڑتے ہیں اسے کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو گے تو پھر یہ تو ہوگا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اور حدیث میں بھی ہمیں بتا دیا گیا یہ کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا، یہ کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا. اور وہ آتا بھی ہے، جس کو لوگ مکافات عمل بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی جو زیادتی کرے گا تو پھر وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا، کبھی نہ کبھی بھگتے گا، چاہے 60 سال بعد بھگتے لیکن ہوگا. ایک ساس جو ہوتی ہے وہ بہو پہ کتنی سختی کرتی ہے، پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ وہ اسی بہو کے آگے بالکل مجبور ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اب اس نے کوئی تعلقات اچھے کبھی رکھے ہی نہیں کہ کوئی اس کا خیال رکھ سکے یا کوئی آپس کا کوئی ریلیشن شپ ہو سکے. تو کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمیں ایک ہائر لیول پہ جانے کے لیے، ایک بونس کویسچن ہوتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم سارا دن یہ نہ ڈھونڈتے رہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں بہت گناہ گار ہوں. یہ ہم اپنا نا مورائل ڈاؤن کرتے ہیں. ہاں استغفار کی کثرت کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے، کچھ تو نظر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے اس کو میں کانشیسلی کچھ اس کی فکسنگ کر لوں. اور جو مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں بجائے اس کے کہ سارا دن سوچوں میں کتنی گناہ گار ہوں، میں اپنی چیک لسٹ کو ٹھیک کر لوں، نمازیں اپنی ٹھیک کر لوں، اذکار اپنے ٹھیک کر لوں. شاید یہ جھٹکا صرف اسی لیے تھا. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لوں، اپنے رشتے جو ہیں ان کو صحیح نبھانا شروع کر دوں. اور اللہ تعالیٰ اگر یہ بونس کویسچن ہے تو مجھے اس میں کامیاب کرنا. یعنی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بھی کہہ رہی ہیں مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو؟ یہ اللہ کا پلان ہے. ہماری زندگی میں کتنی چیزیں جو اللہ کے پلان سے چل رہی ہیں. ہماری شادیاں، کبھی ہم کہتے ہیں جی کزن سے منگنی ہوئی تھی لیکن جی وہ پتہ نہیں ایک دم رشتہ آیا، دوسرا منگنی ٹوٹ گئی اور یہاں شادی ہو گئی. یا یہ کہ جی میں کہیں پڑھنا چاہتی تھی تو میں تو نہیں پڑھ سکی لیکن اس کا اب مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی جو ہم نے سوچی نہیں تھی. ہماری سب کی زندگیوں میں ایسے ہی ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم سوچ نہیں رہے تھے، لیکن لانگ رن میں اللہ نے اسی میں سے کوئی خیر نکالنی تھی. اللہ کی پلاننگ تھی کہ وہ کام کیسے ہوئے. قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو بے شک وہ کہتا ہے اسے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی حکومت ہے. ہم جتنا مرضی کویشچن کریں، کیونکہ جب ہم کویشچن کرتے ہیں نا اس بات کو، بھئی کیوں 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 ایسی کیوں ہوتا ہے، ایسی کیوں نہیں ہوتا، یہ کیوں نہیں ہوتا، بیسیکلی بیکاز ہم کریٹر اور کریشن کا فرق نہیں سمجھتے، خالق اور مخلوق کا فرق نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں نا، ہم اس مسجد میں آتے ہیں کلاس کے لیے، ہمیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے اجازت چاہیے. اتھارٹی سے پوچھ کے جائیں گے نا. جب تک اتھارٹی دروازہ نہ کھولے، اجازت نہ دے، ہم اس علاقے میں نہیں جا سکتے. ہر جگہ یہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیں.
کیا ہماری اتھارٹی ہے؟ کچھ سالوں بعد وہی ہماری میت پڑی ہوگی، جو مرضی کام وہاں کر رہا ہوگا، ہماری وہی چیزیں جن سے ہم روکتے ہیں وہ اٹھا کے استعمال کر رہا ہوگا. ہمارے جانے کے بعد کوئی وہ گھر توڑ دے گا جس کو ہم کہتے تھے ہائے یہاں تو میرے بچے رہے تھے، ان کی میموریز تھی. میں خود ہی میموری بن گئی. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اتنی باؤنڈریز بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہماری بات سنے گا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. یہ کانسیپٹ ہمیں بہت صحیح کرنا چاہیے. یعنی شیطان ایسے اس معاملے میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسی کیوں ہوا، اللہ نے ایسی کیوں کیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اپنے آپ کو وہیں فل سٹاپ لگایا کریں، کہا کریں جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یقول لہ کن فیکون. اس نے بس کہنا ہے کن اور وہ ہو جانا. اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم نہ اللہ کی حکمت سمجھتے ہیں نہ ہم وہ سارے معاملات سمجھتے ہیں. اور ورس نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب کی، حکمت کی، تورات کی اور انجیل کی. تب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ الکتاب کی بات آئی اور پھر حکمت الحکمہ کی بات آئی. تو کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ سے سکھائیں گے. پھر ساتھ یہ کہ قرآن اور حدیث، کیونکہ انہوں نے جب واپس آنا ہے تو یہ شریعت قائم کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ میسج تو تمام انبیاء کو ایک ہی دیا نا. اور پھر کیا کہا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور وہ رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر. بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی. تو کیا ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کا رسول ہوگا. اور اب جب وہ آئیں گے تو وہ نشانیاں لے کر آئیں گے، اور اب ان کی نشانیوں کا وہ پورا ذکر آ رہا ہے. یعنی وہ کون کون سی میریکلز ہوں گے. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزات دیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ تھا، تو ان کے جو معجزات تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت زیادہ تھی، اس پہ بہت فوکس تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ طب کے اس افیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری تھی، لفاظی بہت تھی. تو آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے اس کی ویٹیج یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ معجزے کی شکل رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا. پھر وہ پھونک مارتا ہے اس میں تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ. یعنی جان ڈال رہے ہیں لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَى وَأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ. اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو بِإِذْنِ اللہ. پھر وہی بات اللہ کے اذن سے. میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. ہم ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ واو تم یہ کر رہی ہو. ہم کہتے ہیں کبھی غرور نہیں کیا. یا ہم اپنی ایسی تعریفیں کرتے ہیں، ہاں تمہیں نہیں پتا، گاڈ آئی میڈ سو مچ ایفرٹ، پھر میں یہاں گئی، پھر میں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر میں نے یہ ڈگری لی، پھر میں نے اتنی محنت کی. بِإِذْنِ اللہ. ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، اللہ کرواتا ہے ہم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو، جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. پریسائسلی عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے، کوئی سامنے کھڑا ہو کہ تمہارے معدے میں یہ کچھ ہے، جو کہ ہماری میڈیکل سائنس بھی نہیں بھی بتا سکتی، اسپیکولیٹ کرتی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے. ایک نشانی، بے تحاشا نشانیاں اگر ہم اس پوری بات کو سمجھنا شروع کریں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے میں کہ میں نہیں کچھ بھی کر رہا، کریڈٹ ڈزنٹ گو ٹو می، وہ بہت فخر محسوس کرتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ ہم ہر چیز کا لیں گے. ہسبینڈ وائف میں بھی کیا ہوتا ہے، اگر فرض کریں کہ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کے میاں نے اس کا کریڈٹ لے لیا تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں میں نے کیا ہے، میں دیکھو جی میرا نام ہی مس کر دیا بیچ میں سے. آپ نے کوئی پروجیکٹ کیا اور وہ کوئی پریزنٹ کر رہا اور اس نے آپ کو کریڈٹ نہ دیا ہو، کتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے ساری محنت کی تھی. تو ہمیں ایسے ہر موقع پہ سوچنا چاہیے، دینا چاہیے ویسے تو لوگوں کو کریڈٹ بھی. یہ غلط بات ہے کہ ہم کسی کو کریڈٹ نہ دیں، لیکن ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس وقت؟ اللہ کے پاس رجسٹر ہو گیا
اللہ تعالیٰ شاید چاہ رہے تھے کہ میں چھپی رہوں، نہ ہی کسی کو پتہ چلے میرے بارے میں۔ پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 50، وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں تم پر۔ شریعت کی بات بیسیکلی یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو شریعت کو وہ کیسے فالو کریں، کیونکہ وہاں پہ ان کی بہت ساری کچھ فیبریکیشنز تھیں، کچھ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چیزیں جو تھیں جن کو انہوں نے بدلا ہوا تھا یا اس شریعت میں ٹھیک نہیں تھی، اور اس شریعت میں آ کر اب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی کہ یہ چیز حلال ہو جائے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اصل بات کیا ہے؟ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، بس عبادت کرو اس کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کرسچنز کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو کرسچنز کو دور دور بٹھاتے ہیں اور ان کی پلیٹ بھی الگ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا۔ پچھلے دنوں مجھے میڈ چاہیے تھی، تو میری جو ایک میڈ ہے اس نے مجھے کہا کہ ہاں باجی وہ ایک ہے، میں اس کو بلاؤں گی۔ اگلے دن میں ہاسپٹل بیٹھی ہوئی ہوں، کام کر رہی ہوں، اور اس کا فون آ رہا ہے دھڑا دھڑ، میں کہتی نہیں خیریت تو اللہ خیر کرے۔ باجی وہ آ تو گئی ہے، لیکن باجی وہ نا میں بتانا بھول گئی کہ وہ کرسچن ہے۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا محنتی ہے، ٹھیک کام کرتی ہے، ریلائبل ہے، تم جانتی ہو؟ ہاں جی میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا وہ انسان ہے، ہاں وہ اپنی بات ہم پہ نہ انفلوئنس ڈالے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اس سے بڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی، ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس کئی ایسے واقعات آتے ہیں ریورٹس کے، جس میں کسی کے پاس گئے، جیسے کسی سے بات ہو رہی تھی اور ان کو کسی نے یہی کہا کہ تم اللہ سے نا، تم اپنے گاڈ سے، اپنے بھگوان سے، اپنے جیزس سے، جو بھی وہ جس کو بھی مانتے ہیں، تم ان سے یہ مانگو دعا کہ تمہیں اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ دکھائے۔ آپ اگر لوگوں کو صرف یہ بھی کہنا شروع کر دیں، ایون ہمارے کئی اپنے اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، اتنا پوٹینشیل والے ہوتے ہیں، لیکن وہ دین میں بھی کچھ ایسی فرقہ بندیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی خود بھی یہ دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائے، سیدھا راستہ۔ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے شیطان ہمیں ایسے بہکاتا ہے، ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑتے ہیں، ہم ایسی پابندیوں میں چلے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو بس یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دعا کی طرف ہیں، تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو سمجھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 52، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ ان کو کتنی اپوزیشن فیس کرنی پڑی، اب ان کو نظر آ گیا کہ یہ تو بات سن نہیں رہے۔ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کہا کون ہے مددگار میرے طرف اللہ کے۔ اب انہوں نے مدد مانگی بھی، کون؟ حواری، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہمیں مددگار اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مدد چاہیے، اللہ تو کوئی مدد نہیں مانگ رہا، لیکن یہ جو پوری بات ہے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا آپ اللہ کے مددگار بنے، تو اس کا مطلب ہے آپ دین کے مددگار بنے۔ اب ایک شخص اگر اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اللہ کا کام کوئی کر رہا ہے، اللہ کی خاطر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، تو ہم وہاں پہ اس کے لیے مددگار ہوں۔ جیسے ہم اس مسجد میں ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اللہ کی خاطر ہو رہی ہیں، بیواؤں کے لیے ہو رہی ہیں، یتیموں کے لیے ہو رہی ہیں، نیڈی لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر عبید صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو معلم القرآن کا کام کیا، یہ ایسا شاندار کام ہے کہ ہر شخص، ہر بچہ، ہر ادارہ اگر یہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک آپ کو یعنی کلام کی سمجھ آ جائے۔ اور اگر آپ ان کے جو ویڈیوز ہیں اس سلسلے میں وہ دیکھنا شروع کریں، تو جتنا وہ سائنٹیفک پروسیس ہے، یعنی ان کی ساری زندگی کی ریسرچ ہے کہ کیسے بہترین انداز میں آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو کتنا مزہ آئے نا، آپ کو ٹرانسلیشن نہ دیکھنی پڑے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کئی جو اس لیول کا کام نہیں کر رہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں مددگار بن جائیں، جا کے پوچھیں، فیسیلیٹیٹ کریں،
ہر دوسرے شخص کو بتائیں کہ جی آپ یہ کریکولم لیں. لوگ جب ڈھونڈ رہے تھے ڈونیشن کہاں دیں، بتائیں جی ایسے سینٹر میں ہیں جو اوتھینٹک پلیسز لگتے ہیں وہاں ہیں. اچھا کتنے لوگ ہیں مجھے روز ملتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ تم آؤ قرآن کلاس میں. یعنی ہمارے پاس ہر 6 مہینے کے لیے کوئی ٹارگیٹ ہونا چاہیے نیو آڈینس کا، کن لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں، جو سب سے مشکل آڈینس ہے نا اس کو جا کے کہتے ہیں آؤ قرآن پڑھو، آؤ قرآن پڑھو. پھر وہ قرآن نہیں پڑھنے آتے، پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے برے لوگ ہیں، آج کل پڑھنے کے لیے کوئی لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. ہم یہ نہ کہیں، ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں قریب قریب اتنے لوگ رہتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایکٹیویٹی کوئی ہو رہی ہے، اور وہ پریشان بیچارے اتنے کسی بھی حساب سے. تو جب انہوں نے حواریوں سے کہا، حواری ان کو بھی کہتے ہیں بڑے صاف دل والے لوگ، تو حواریوں نے کیا کہا تھا، نحن انصار اللہ. جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے مددگار بن جاتے ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہے بے شک ہم مسلمان ہیں. تو آپ دیکھیں جو اللہ کے راستے میں مددگار ہوں گے لوگ، وہ کیا کریں گے، وہ کس طریقے سے مدد کریں گے. اپنا ایمان کا لیول ہوگا، وہ دنیا میں دکھانے کے لیے نہیں کریں گے کہ میں فلاں اسکالر کے ساتھ ہوں، میں فلاں مسجد میں جاتا ہوں، او میں تو ان کو بھی جانتا ہوں، اور میری تو ان سے بھی بات چیت ہے. وہ پیورلی فار اللہ سے وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں گے. ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت ایک نریشن آتی ہے غزوہ خندق کے موقع پہ. ہمیں پتہ ہے کہ جو سارا سلسلہ تھا، تو کفار کے جو لشکر تھے ان کے کیا ہوا تھا، ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی تھیں. تو اس زمانے میں اس وقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافی مشکلات میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا رہے گا. اور اتنی زیادہ سردی تھی اور اتنی آندھی تھی کہ کوئی نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا. اس وقت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی سوال کیا، تو پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. تیسری دفعہ بھی جب یہ کہا اور وہ جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے. کہ اتنے مشکل میں بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے. اور آپ دیکھیں ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہماری بھی زندگی میں ایسے سچے کھرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشکل وقت میں ہمیں نہیں چھوڑتے. کبھی کبھی میرے پاس خواتین کا ایسا کیس آ جاتا ہے نا، جیسے کہ ڈیورس کا ہے، اور بیچاری بہت گھبرا رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، یا تو شوہر ڈیورس دے دیتا ہے یا ان کو خلا لینی پڑتی ہے. اب وہ کہتی ہیں کہ میں معاشرے میں کیسے رہوں گی. تو میں ان کو کہتی ہوں جب آپ کی زندگی میں ایسی مشکل سچویشن آئی ہے نا، یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون آپ کے ساتھ اس مشکل میں بھی کھڑا ہوا ہے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، اور کون جو ہے وہ جیسے ہی آپ کا کوئی ایسا مسئلہ، ان کو سارا سینیریو ساری سچویشن پتہ ہے، لیکن وہ آپ کے خلاف بات کریں گے، آپ کو بدنام کرنے پہ جو ہے وہ تلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر بہت خوبصورت دعا آ رہی ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسل فاکتبنا مع الشاہدین. آیت نمبر 53 سورہ آل عمران. اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا تو نے، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پس لکھ لے ہمیں ساتھ گواہوں کے. یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. کتنی خوبصورت چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی حواری بنا دے، کانٹیکس بھی سمجھے، ہمیں بھی ایسا سچا بنا دے کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ وہ دین کے لیے کام ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کام میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. پھر آ رہا ہے آیت نمبر 54 میں، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی چال چلی. جب اس طرح کا کوئی ایک انداز بیان آتا ہے نا قرآن میں، تو جب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بیڈ سینس میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی کنسپریسی کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایک تدبیر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا توڑ نکال رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی غلط انٹینشنز کے مقابلے میں وہاں پہ موجود تھا ہمارا رب. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہت بہترین ہے خفیہ تدابیر کرنے میں. اس فارمولے کو یاد رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کیا ہوا اس میں ہم اگلی دفعہ اس کو پڑھیں گے ان آیات کو. لیکن یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آنی چاہیے، ہماری زندگی میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت کوئی چالیں چل رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کے ٹو لگاتے ہیں، پھر ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے مقابلے پہ آتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے فساد ڈالتے ہیں. نہیں، وَمَكَرُوا، کوئی بھی چال چل رہا ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ، میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کروں. واللہ خیر الماکرین، یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا کریں، واللہ خیر الماکرین، اللہ ہے نا، میں کیوں کسی کے مقابلے پہ آؤں. جتنی آپ کی یقینی کیفیت ہوتی ہے نا،
میں نے ایک دفعہ کسی اسکالر کا کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دعا کر کے بھی پریشان رہتے ہیں نا، پھر ہمارا رب بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ خود ہی پریشان ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کو یقین ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم دعا کر کے یقینی 100% نہیں 500 1000% اتنا ہمیں یقین ہونا چاہیے ہم کہ بس میں نے دعا کر لی، میرے رب نے سن لی، اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا انشاءاللہ بہترین ہوگا، ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ پورے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس کا بھروسہ مجھ پہ کتنا ہے؟ ہم بھی یہ زندگی میں کرتے ہیں نا. کوئی ہم سے کیجول بات کر کے چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی اس سے بات کرتی ہے اس سے بات کرتی ہے. لیکن کوئی ہم پہ پورا بھروسہ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی پھر اس کو میچ کرتے ہیں. والدین کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا تم سے مجھے کوئی امید نہیں، تو بچہ کہتا ہے اماں کو امید ہی نہیں، تو پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایکسپرٹ جی کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ہائی ایکسپیکٹیشن دیا کریں کہ میں تو تم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ کیسے کام کریں. شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، ہر رشتے میں کوئی اگر کہے کہ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو، ہم یہ نہ کہ ہاں تم ہوئی ایسے، ہم کہ نہیں میں نہیں سمجھتی، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی. کانفلکٹس کے اوپر میں نے جتنا مٹیریل پڑھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگلے انسان کو کہیں آپ اتنے اچھے انسان ہیں، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ آپ گالی دیں. مجھے پتہ ہے کہ کوئی ایسا ایموشنل آپ کے اوپر اس وقت فیز آیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات بول دی. اگر آپ ایسے بولے اگلا انسان ٹھنڈا ہو جاتا. تو اپنے معاملات میں ہم اللہ پہ بھروسہ کریں کہ جو اللہ کی تدبیر ہے سب سے بہترین ہوتی ہے اور اس تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.